الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 22 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے خرید و فروخت یعنی تجارت کے شرعی آداب۔ ہر انسان کو روزمرہ زندگی میں روزانہ ہی تقریباً ضرورت پڑتی ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے۔ یہ اپنی عادت اگر ہم اپنے طور طریقے سے اپنائیں گے تو اس پر کوئی شرعی طور پر آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، لیکن اسلام کے بتائے ہوئے وہ سنہری اور قیمتی آداب اگر ہم ان کو اپنا لیں گے تو ہماری یہ روزمرہ کی عادت، یہ روزمرہ کا کام، یہ پھر صرف دنیاوی عادت اور کام نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا۔ اس میں جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ اہم چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آدمی جو چیز بھی خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے اس کے شرعی مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ کم از کم اپنی تجارت کی حد تک آدمی کو شریعت کے احکام معلوم ہونے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے اور تاجروں سے جا کر پوچھا کہ جو تجارت آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں شریعت کے احکامات کا آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے تو آپ نے سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کر دیا کہ ایسے تمام تاجروں کو بازار سے نکال دیا جائے جن کو اپنی تجارت کا شرعی علم حاصل ہے۔ اور آئندہ کے لیے انہوں نے یہ سختی سے اس بات پر عمل درآمد کرنے کا حکم جاری فرما دیا کہ جو بندہ بھی تجارت کرنے آئے پہلے اس کے شرعی مسائل سیکھے، پھر وہ تجارت کرنے آئے، بغیر سیکھے اس کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی تجارت کے ضروری مسائل جو اس کو روزمرہ پیش آتے ہیں وہ کسی بھی عالم دین سے صحیح طریقے سے سمجھ لے، پھر اسی شرعی طریقے کے مطابق اپنی تجارت کو کرے تو انشاءاللہ اس کی یہ تجارت یہ عبادت کا درجہ رکھے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین، کہ وہ تاجر جو سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، مع النبیین والشہداء والصالحین، اس کا قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ تجارت بڑا اہم عمل ہے، اس کو بھی سیکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی تجارت ایک عبادت کا درجہ رکھے گی۔ دوسری بات یہ کہ آدمی جس چیز کی تجارت کر رہا ہے اس کے بارے میں اسے اس بات کا یقینی طور پر اطمینان کر لینا چاہیے کہ میری تجارت کسی حرام چیز کی نہیں ہے، میری تجارت میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو شرعاً حرام قرار دے دی گئی ہے، ورنہ اگر کوئی اس کی تجارت میں حرام چیز شامل ہوگی تو بجائے ثواب ملنے کے، بجائے اچھا انجام ہونے کے، ایسے آدمی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مثلا آپ نے شراب کا نام لے کر فرمایا کہ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له إليه۔
او کما قال علیہ السلام، کہ شراب ایک نام لے کر فرمایا کہ شراب پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، شراب کے لیے جو وہ پھلوں کا جوس نکالتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے جوس سے آگے شراب کو اس کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے عمل میں شریک ہونے والے کو پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ شراب کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے والے، جیسے ڈیلیوری کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، یا اسی طرح کسی ہوٹل میں کوئی ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ صرف ایک جگہ سے شراب اٹھا کر اس پینے والے تک پہنچاتے ہیں، تو یہ اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس تک وہ شراب لے جائی جا رہی ہے، جس نے پینی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک حرام کام ہے تو کہاں سے لعنت چلی اور کہاں تک پہنچی۔ تو ایسی کوئی بھی چیز خرید و فروخت میں شامل نہیں ہونی چاہیے جس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ شراب ہے، سور ہے، بت فروشی ہے۔ جیسے بعض اوقات ڈیکوریشن پیسز بنا کر بتوں کی تصویریں اور اس کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک ایسی تصویر بنائی جاتی ہے، ایسی اس کی جسامت بنائی جاتی ہے کہ پورا ایک بت محسوس ہوتا ہے، اور اسے وہ بیچ رہا ہے آدمی ڈیکوریشن پیس کے طور پر۔ اسی طرح کوئی فحش کام یا فحش چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور مثلا جو لوگ یہ جو کسی بھی مووی وغیرہ سے متعلق کام کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ اس میں کسی قسم کی حرام چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا گانے کے لیے وہ ایک اعلان لگایا جاتا ہے کہ پورا جو کارڈ ہے گانے کے لیے بھروائیں اور اتنے پیسے دے دیں، تو یہ جتنے بھی اس میں شامل ہوں گے، گانا گانے والا، گانا لکھنے والا، اس کو آگے بیچنے والا، سب پہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح تجارت کے اندر سب سے اہم چیز جس کی بڑی ہی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے وہ ہے سچائی۔ سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جی جھوٹ بولے بغیر ہماری تجارت چل نہیں سکتی، یہ سراسر جھوٹ، یہ خود جھوٹ ہے۔ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، صحابہ اکرام میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام نے تجارت کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، انہوں نے تو جھوٹ نہیں بولا۔ اگر جھوٹ بولے بغیر تجارت نہ چل سکتی ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پر پابندی نہیں لگانی، آپ نے تو ترغیب دینی تھی کہ بھئی جھوٹ بولو تاکہ تجارت چلے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ممانعت کر کے سچائی اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ التاجر الامین الصدوق المسلم مع الشہداء یوم القیامہ۔ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امانت دار تاجر ہو، سچا ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، مسلمان ہو، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ سراسر جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طرح تجارت کے اندر ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فریج کا کاروبار کرنے والا ہے، اس نے کئی فریجیں لا کے رکھنی ہیں تو آگے بیچنی ہے، یہ اس کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ اگر کوئی کریانہ والا ہے تو اس نے چاول ہے، دالیں ہیں، اس کو ذخیرہ کرنا ہے تو پھر آگے اس کو بیچنا ہے۔ تو ذخیرہ کے کیے بغیر تجارت چلتی نہیں، لیکن جب ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہو تو پھر ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہ ممانعت کب ہوتی ہے؟ جبکہ عام مسلمانوں کی دستیابی تک وہ چیز نہ پہنچ رہی کہ وہ لوگوں کے لیے دقت کا باعث ہو، یا اس کے ذخیرہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے قلت کا باعث بن جائے اور لوگوں کو مہنگے داموں خریدنا پڑ جائے۔ ایسی ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ منع ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا يحتکر الا خاطئ،
गुनाहगार आदमी ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, कभी कोई नेक आदमी ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। इसी तरह तिजारत में सुबह का वक्त बड़ी बरकत वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों के लिए सुबह के वक्त में बरकत डाल। तो जिन इलाकों में सुबह के वक्त तिजारत का मामूल है वहाँ अल्लाह की तरफ से बहुत बरकतें हासिल होती हैं। लेकिन आज तो अजीब तरीका चल पड़ा है कि सुबह उठते नहीं हैं, दोपहर को जाकर दुकानें खोलते हैं और फिर आधी रात तक सोते नहीं हैं, फिर सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम अपनी रूटीन को बदल लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से ये बरकतें हमें हासिल हो जाएं। तिजारत करने के लिए कोई ऐसा अमल ना किया जाए कि लोगों का रास्ता बंद हो जाए। जैसे दुकान के सामने कुछ चीज़ें लटकाते हैं, फिर उससे आगे कुछ चीज़ें रख देते हैं, फिर उससे आगे कुछ चीज़ें रख देते हैं, तो एक लंबा सिलसिला चलते चलते गुज़रगाह बहुत तंग हो जाती है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। आजकल तो हुकूमत की तरफ से भी बड़ी सख्ती है, तो ये सख्ती वाकई ये एक अपने दायरे में बहुत अच्छी है, क्योंकि जो दुकान है उसके अंदर ही चीज़ होनी चाहिए। बाहर इतनी आगे चीज़ें बढ़ा देना कि आने जाने वालों के लिए दिक्कत हो, रास्ता बंद हो, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और तिजारत करते वक्त बिला वजह शोर मचाना, एक तो है कि आवाज़ लगाना लोगों को मुतवज्जे करने के, लेकिन एक है ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करना। इस बात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया और आपके अखलाक करीमाना में ये बात शामिल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि ला सख़ाबन फिल अस्वाक़ि, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में जाकर बिला वजह ऊंची ऊंची आवाज़ से नहीं बोला करते थे, शोर नहीं मचाते थे। तिजारत करने वालों के लिए सदका करना बड़ा अहम है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या माशरत तुज्जार, ऐ ताजर की जमात, इन्नल बैअ यहज़ुरुहुल लहव, कि ये जो तुम खरीदो फरोख्त करते हो ना, इसमें कोई ना कोई बेहुदा बात शामिल हो ही जाती है। कभी ना चाहते हुए भी उसमें कसम कसम के अल्फाज ज़ुबान से निकल ही जाते हैं। इसलिए फशव्विबूहु बिस्सदक़ा, इन सारी खराबियों को धोने के लिए तुम सदका कर दिया। तो रोज़ाना का ये मामूल बना लिया जाए कि आदमी अपनी तिजारत में से जो अल्लाह ने उसे दिया है कुछ ना कुछ अल्लाह की राह पे सदका कर। उसका एक तो ये तरीका बड़ा आसान है कि अपने पास ही कोई गल्ला रख ले, रोज़ाना उसमें सदका डालना आसान है, क्योंकि सदका के लिए फिर सदका लेने वाले को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या जो भी मुस्तहिक आपके पास आ रहा है, जो वाकई आपके सदक़े का मुस्तहिक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा सदका दे देना, ये आपकी उस तिजारत के माल को पाक और साफ कर देगा। इसी तरह जो ख़रीदार है उसके साथ दरगुजर का मामला करना, नरमी का मामला करना, सख्ती ना करना। इसका तो एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपकी तिजारत अच्छी चलेगी, क्योंकि हमेशा जो ख़रीदार है वो उस ताजर को पसंद करता है जो नरम मिजाज रखने वाला है, दरगुजर करने वाला है। थोड़ा बहुत आदमी को दरगुजर कर लेना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी आपकी ज़ुबान अक़दस से ऐसे आदमी पर के लिए दुआ सादिर हुई है, रहिमल्लाहु रजुलन समहन इज़ा बाअ व इज़ा इश्तरा व इज़ा इक़्तज़ा। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो बड़े ही नरम तबीयत वाला है, जब बेचता है तो फिर भी नरमी करता है, ख़रीदता है तो फिर भी नरम मिजाजी का मुज़ाहरा करता है, जब किसी से अपने ही बनते हुए पैसे का तकाजा करता है तो फिर भी नरमी का ही पहलू नहीं छोड़ता है। ऐसे बंदे पर अल्लाह की रहमत नाज़िल। इसी तरह बिला वजह कसम नहीं उठानी चाहिए। कसम उठाने से बाज़ औक़ात ख़रीदार को यकीन तो आ ही जाता है, लेकिन अगर वो झूठी कसम हुई तो अपना अमल जो है वो आदमी का बर्बाद हो जाता है। और अगर वो सच्ची कसम भी है तो फिर भी कसम उठाना को अच्छी बात नहीं है।
قسم اٹھا کر اپنی تجارت کو چلانا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے آپ کا کاروبار چل تو سکتا ہے لیکن برکت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی تجارت میں برکت ڈالنا چاہتے ہیں تو بلا وجہ قسمیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نفع لینے کی ایک حد ہونی چاہیے جو تاجروں کے ہاں معروف ہوتی ہے کہ اتنے کی چیز اتنے کی بیچی جائے تو نفع سمجھا جاتا ہے، اس میں حد سے زیادہ نفع لینا یہ جائز نہیں۔ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اسے ظاہر کر دینا چاہیے، اور اسی طرح پہلے سے قیمت طے ہونی چاہیے کہ اتنی قیمت، یہ نہیں کہ آپ لے جائیں جی پھر جو دینا ہوا لینا ہوا لے لیں، یہ بعد میں جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کی وہ چیز بیچتے وقت قیمت طے ہو جانی چاہیے، چاہے اس کا لینا دینا ادھار ہو جائے لیکن اس کی قیمت طے ہو جانی چاہیے، بعد میں جھگڑے کا باعث نہ ہو۔ اسی طرح اگر اس میں کوئی عیب ہے تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا مشہور ارشاد ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے۔ تو ملاوٹ کر کے کس چیز کو بیچنا، کوئی عیب ہے اسے چھپا کر بیچنا، یہ جو ہے یہ آدمی کے لیے، ایک مسلمان تاجر کے لیے یہ بات جائز نہیں۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ایسی سخت جو ہے برائی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بیان کی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہلاکت کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جھکتا ہوا تولنا چاہیے، کچھ زیادہ ہی دے دینا چاہیے تاکہ اس وعید سے آدمی بچ سکے۔ اگر کوئی آدمی چیز لے گیا ہے، راضی ہے اس کو خریدنے پر، لے کے چلا گیا لیکن بعد میں اس کی رائے بدل گئی ہے، وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے، تو اس پر کئی لوگوں نے پہلے سے لکھ کے لگا دیا ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی۔ یہ شرعی طور پر یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی خریدار اپنی مرضی سے خرید کر چلا بھی گیا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ واپس لے لینا چاہیے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ اس پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من اقال مسلما، جو بندہ کسی مسلمان کی خریدی ہوئی چیز واپس لے لیتا ہے اس کے کہنے پر کہ جتنے کی لی تھی اتنے ہی پیسے اسے دے دیتا ہے اور وہ چیز واپس لے لیتا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اقالہ اللہ عثراتہ، کہ قیامت کے دن اللہ اس کی ساری خطائیں واپس لے لیتا ہے، اس کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی تجارت ہے، اللہ سے تجارت کریں، اس کے فوائد پر نظر رکھیں، لکھ کے لگا دیں کہ خریدی ہوئی چیز واپس کی جا سکتی ہے، اگر کسی نے واپس کرنی ہے تو پورے پیسوں میں واپس کی جائے گی۔ ہاں اس کے لیے شرائط لگائی جا سکتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ استعمال کرنے سے اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا اس میں خرابی آ جاتی ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کسی خرابی کے خریدی ہوئی چیز واپس کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے ایسے کئی تاجروں کو دیکھا ہے، لاہور میں ایک مکتبہ ہے، مکتبہ سید احمد شہید، وہ حضرت مولانا نفیس الحسینی رحمہ اللہ کا وہ مکتبہ ہے، وہاں آپ سال بعد بھی کتاب خرید کر واپس کرنا چاہیں، بس اس کے ورق پھٹے ہوئے نہ ہوں، کوئی ایسی چیز نہ لکھی ہوئی ہو جو مٹائی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اتنی قیمت میں جتنی میں آپ نے خریدی ہے وہ واپس کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی عمل کرنا چاہیے اور اس کے آخرت پر نظر ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق